تھوڑا سا ہم واپس لوٹ کے آئیں گے. حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا یہ معاشری والوں کے پیر ہیں. آپ حیران ہو گئے نا حضرت مولانا کو پیر سمجھ کے. چونکہ ہمارے ہاں تو پیر صاحبان وہ ہوتے ہیں نا جن کو دعا بھی نہ مانگنی آئے. ایک صاحب سے کہا کہ جناب آپ اپنے شیخ کی کو بات سنائے, تو وہ کہنے لگے ہمارے حضرت تقریر نہیں کرتے, وہاں تو دعا بھی کوئی اور کرتا ہے. میں کیوں کر دے اس واسطے نہیں کہ انہوں نے آمدی نہیں, انہوں نے 4 دن کی طرح بٹھاؤ تاکہ انہوں نے تقریر ہے. بھئی واعظ و نصیحت تو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے, جمیع صحابہ کا طریقہ ہے. آپ نے اس کو بھی علیحدہ کر دیا ہے کہ شاید یہ کسی مولوی کا کام ہے. اتنی بڑی بات کو بھی آپ نے ایک اور رنگ دے دیا ہے. حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, بڑا نام تھا, بادشاہ کا بیٹا عقیدت مند ہو گیا دلی میں. تو اس نے کہا حضرت سے کہ اپنے والد سے کہا کہ میں نے شیخ کی دعوت کرنی ہے. بادشاہ نے پیغام دیا تو حضرت فرمانے لگے آ تو جاؤں گا پر میری شرط ہے. فقیر آدمی تھے, سادے بندے تھے, بالکل سادے کپڑے. کہنے لگے آ تو جاؤں گا تمہارے گھر کھانا کھانے, پر میری شرط یہ ہے کہ 3 تمہارے بیٹے ہیں, چوتھے تم خود ہو, پالکی لے کے آؤ. اس میں دلہنیں نہیں جایا کرتی تھی, 4 لوگ اٹھایا کرتے تھے. کہا وہ لے کے آؤ, مجھے میرے گھر سے اٹھا کے بادشاہ اور تینوں بیٹے اپنے کندھوں پہ رکھ کے پھر اپنے گھر لے کے جاؤ گے تو پھر آؤں گا. دیکھو کتنی تگڑی شرط ہے. بادشاہ تک پیغام پہنچا تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ اس مزاج کا آدمی تو نہیں, لیکن اتنی سخت شرط رکھ دی کہ جناب کوئی آفیسر نہیں, وزیر نہیں, بڑے لوگ نہیں, بادشاہ خود 3 اس کے بیٹے وہ آئیں اور کندھوں پہ اٹھا کے لے جائیں. اس طرح کا مزاج تو نہیں ہے, درویش آدمی ہے, لیکن فرمایا لاؤ سب کو پھر جاؤں گا. وہ بلاخر بادشاہ شرط مان گیا, لیکن دل میں بات رہ گئی. آئے وہ دلی کے ایک کونے میں حضرت کا گھر تھا, ایک کونے میں بادشاہ کا محل تھا. چاروں نے کندھوں پہ اٹھایا اور لے گئے, جا کے کھانا کھلایا, پھر کندھوں پہ بٹھایا, واپس چھوڑ کے گئے. 1-2 مہینے کے بعد خود ہی چھڑی پکڑی حضرت شیخ نے اور بادشاہ کے گھر چلے گئے. السلام علیکم, کیسی طبیعت ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا مولانا عجیب آدمی ہو نا. جب کہا تھا آؤ تو تب کہا تھا 4 بندے آئیں اور وہ بھی آپ لوگ خود ہوں اور پھر اٹھا کے لے جائیں, تو آج بغیر بتائی آ گئے ہو. تو حضرت فرمانے لگے اللہ کی قسم مجھے کوئی شوق نہیں تیرے کندھوں پہ چڑھنے کا, مجھے کوئی شوق نہیں تجھ سے اعزاز مانگنے کا, ایک ذرہ بھی میرے اندر نہیں ہے کہ مجھے اعزاز دیا جائے. دیکھو نا میں اکیلا آ گیا ہوں, مجھے کوئی اس سے غرض نہیں. بے نیاز لوگ ہیں, اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے, نہ کوئی ساڈا دردی. تے اٹھ بلیا چل اتھے وسیے جتھے وس دے سارے انے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے, نہ کوئی سانو منے. وہ ضرورت نہیں ان چیزوں کی. تو کہا پھر حضرت وجہ کیا تھی؟ فرمانے لگے جس دن تو مجھے کندھوں پہ اٹھا کے لایا ہے نا, وہ دن اور آج کا دن میرے مدرسے کے دروازے پہ طالب علموں کا تاندا بندھا ہوا ہے, داخلے کو جگہ نہیں مل رہی. لوگ کہہ رہے ہیں اگر علم کا یہ اعزاز ہے تو ہم سب نے اپنے بچے مدارس میں داخل کرانے ہیں. مجھے شوق نہیں تھا, لیکن تو دیکھ کس طرح لوگوں کی رغبت ہوئی ہے. جب ہم تھوڑا سا نا سپورٹ کریں گے نا علم کو, جب تھوڑا سا سپورٹ کریں گے, ہم نے مسجد کو سپورٹ کیا ہے, مدارس کو بھی سپورٹ کیا ہے, لیکن مسجد اور مدرسے چلانے والے عالم کو سپورٹ نہیں کیا. مسجد میں چندہ دے دیا, مدرسے میں چندہ دے دیا, اینٹوں کی ضرورت ہوئی دے دی, لیکن جو درجہ جو اہمیت اس شخص کو دینی چاہیے تھی جو وہاں موجود ہے, جس اعزاز کا وہ مستحق تھا, اگر وہ اعزاز ملتا تو پھر فروغ علم کے اندر زیادہ قوت آتی. ایک تو یہ کہ قرآن مجید انمول ہے, ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ جو اس کو پڑھانے والے ہیں, پڑھنے والے ہیں, ان کا جب اعزاز, آج آپ دیکھ لیں کسی سے کہا جائے نا جناب وہ مولانا درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے, پڑھے کتنا ہے؟ کہتے ہیں وہ فاضل ہے درس نظامی. کہتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے, تعلیم کتنی ہے؟ میں نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ بی اے کیا ہے کہ نہیں, چاہے بیچارے نے 3 سیپلیوں میں کیا ہو, چاہے اوپن یونیورسٹی میں نا کسی سے لکھوا کے کیا ہو, لیکن وہ دنیاوی ڈگری ہو تو لوگ سمجھتے ہیں پڑھا لکھا آدمی. 2-4 لفظ ساتھ اور لگ جائے نا, ڈاکٹر صاحب ہیں, پروفیسر صاحب ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی آگے کی بات ہے. لیکن میں
اپنے طلباء سے بھی مدرسے میں کہتا رہتا ہوں کہ تم کسی کمزوری کا شکار نہ ہونا۔ مجھے مولانا عطاء المصطفیٰ جمیل صاحب ملے تو میں نے ان سے کہا آپ کے دادا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، والد صاحب بھی بڑے عالم تھے، تو کوئی خاص بات؟ تو فرمانے لگے میرے دادا جی اور میرے والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے پتر اسی مولویاں تے جدی پشتی مولویاں، اس گل نو شرم والا نہیں بنانا۔ یہ کوئی مولوی آکھے تے آکھنا الحمدللہ مولوی ہوں۔ اس سے پریشان نہیں ہونا۔ اگر بندہ کمزوری دکھائے تو پھر وہ اس احساس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ کتاب و سنت سے اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اسباق لیں گے، دیکھیں یورپ میں ایک نیا کورس شروع کرایا گیا ہے، بچے ہو جاتے ہیں تنہائی کے عادی، اکیلے رہنے کے شوقین، بیٹا بیٹھ جاؤ، اکیلے رہنے کے شوقین ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل تو خیر تنہائی ہمارے بچوں میں بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو آدمی موبائل پہ زیادہ وقت گزارتا ہے وہ اکیلے میں بیٹھنا چاہتا ہے، اس نے اپنی مرضی کی چیزیں دیکھنی ہے، خدا نخواستہ کیا کیا دیکھنا ہے، تنہائی پسند ہے ڈھیر سارے لوگ۔ تو وہاں لوگ ہو گئے تنہائی پسند۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، جب ان کا بچہ یا بچی شادی کے قابل ہوتے ہیں تو وہ لے کے جاتے ہیں کہیں، اسے سیشن کرائے جاتے ہیں 4-5، اسے سمجھانے والا قائل کرتا ہے کہ اپنی زندگی اکیلے گزاری ہے، اب تمہارے ساتھ کسی اور نے بھی ہونا ہے۔ پہلے اسے قائل کیا جاتا ہے تاکہ کسی کو برداشت کر سکے، اس پر بڑے بڑے دانشور کلام کرتے ہیں، سمجھایا جاتا ہے، اور بڑی چیزیں آ گئیں، اب تو بڑی چیزیں آ گئیں، اب تو میں دیکھتا ہوں لوگوں نے اس پر کتابیں لکھ دی اور ایسی ایسی چیزیں لے کے آئے کہ جناب یہ نفسیات کے ڈاکٹر نے یوں کہا ہے، فلاں آدمی نے یوں کہا ہے، اس طرح کر کے وقت گزارو گے تو ازدواجی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ 2 جملے ہیں قرآن پاک میں، بس ایک بات قرآن مجید نے کہی، ایک اگر اسے سمجھ لیا جائے، ایک بات، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہا مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس۔ یہ 2 جملے قرآن مجید کے، 2 باتیں، 2 نصیحتیں، ایک مرد کو ایک عورت کو، وہ تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس۔ جتنی مرضی بھی تلخی ہے ازدواجی زندگی میں، جتنی بھی، آپ کبھی اس لفظ کی خوبصورتی کو دیکھیں، دیکھو انسان کتنا بھی خوبصورت ہونا، اگر اس نے لباس نہ پہنا ہو تو وہ خوبصورت نہیں لگتا، اگر اس نے لباس نہ پہنا ہو تو اچھا نہیں لگتا۔ لیکن وہ جب لباس پہن لیتا ہے، یہ جو لوگ امامے کے ٹوپی کے عادی ہو جاتے ہیں نا، انہیں آپ بغیر ٹوپی اور امامے کے دیکھیں تو اچھے لگتے ہی نہیں۔ لباس خوبصورتی ہے، قرآن مجید نے کہا کہ مرد کی خوبصورتی ہے اس کی عورت کے ساتھ، عورت سجتی ہے اپنے خامن کے ساتھ۔ دوسری بات